شادی بیاہ اپنی برادری میں کرنا چاہیے یا غیر برادری میں بھی کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد ہماری اپنی مرضی، ہماری اپنی سوچ، اپنی روایات، اپنی اقدار جو ہیں ان کو ہمیں چھوڑ کر قرآن و سنت کی رہنمائی کے سائے میں چلنا پڑتا ہے۔ اب ہندوؤں میں جیسا کہ ذات پات کا بڑا مسئلہ تھا، آج بھی ہے، وہاں پر شودر، برہمن، ویش، کھچتری، اس طرح کی قومیں، کوئی سپیریئر قومیں ہیں اور کوئی اچھوت قومیں ہیں جن کو وہ اپنے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتے، جو نفرت، حقارت، اسی طرح یہ جو مہذب دنیا جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، ہم لوگ سب سمجھتے ہیں، وہ الگ موضوع ہے کہ وہ سمجھنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو وہ فرسٹ ورلڈ میں بھی یہی مسئلہ ہے، مثلا امریکہ میں بھی دیکھ لیں آپ، یا جتنے بھی وہاں پر کالے اور گورے، بہت زیادہ کالے، شدید کالے اور شدید گورے، اور الحمدللہ ہمارا جو خطہ ہے، ہم لوگ تو یہاں پر گندمی رنگت رکھنے والے، جو درمیانی مزاج کے حوالے سے، رنگت کے حوالے سے یہاں پر کالے گورے کا وہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی ان کو اچھوت کا ہی درجہ دیا جاتا ہے، کالوں کو، اور گورے جو ہے وہ گورا تو پھر رنگ بھی گورا ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک اٹریکشن بھی ہوتی ہے، اور بظاہر اس کے اندر سپیریورٹی محسوس ہوتی ہے، خوبصورتی بھی ہوتی ہے اگرچہ، تو لیکن سارے گورے رنگ خوبصورت بھی نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح وہاں پر اور ہمارے یہاں بھی ان شودروں کو ہندوستان میں، پاکستان بننے سے پہلے یہ جو سارا مسئلہ تھا، یہاں پر ان کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، ان سے نفرت کی جاتی تھی، ان کو برابر درجہ نہیں انسانیت کے حوالے سے دیا جاتا تھا، بلکہ ان کو جانوروں والا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو اب جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد اگر ہمارا وہی سوچ، ہماری وہی رہتی ہے، ہمارا رویہ وہی رہتا ہے کہ ہم نے اپنی ذات اور برادری سے باہر نکل کر کسی دوسری ذات برادری سے، اگرچہ اب تو کافی شہروں میں یہ چیزیں بدل گئی ہیں، حالات بدل گئے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سارا کچھ ہی بدل رہا ہے، سوچ بھی بدل رہی ہے۔ تو یہ سوچ اگر زمانے کے اعتبار سے، جیسے زمانہ تیز ہو رہا ہے، فاسٹ ہو رہا ہے، تیز ہو رہا ہے، اور ٹیکنالوجی آگے آگے بڑھ رہی ہے، اس صورت حال کی وجہ سے اگر ہم اس سے متاثر ہو کر اور اس طرح کا ہمارا رویہ ہو جاتا ہے، ایک تو یہ رویہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم دین میں داخل ہونے کے بعد دینی حیثیت سے سب مسلمان ایک دوسرے کو سمجھ کر، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان کی برادری سب سے بڑی برادری ہے، تو اس کے بعد پھر کون سی ذات برادری، اس کے اتنے بڑے مسئلے ہیں، بہت زیادہ یہاں ہمارے یہاں ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت کئی اہم اچھے رشتے بھی ہاتھ سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ بچوں کی بعض دفعہ لڑکوں لڑکیوں کو پسند ناپسند کے حوالے سے بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا کی روشنی میں یہ جو فضیلت ہم سمجھتے ہیں کسی برادری کی ہے، یہ اس سے باہر نہیں نکلنا۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنی کسی گزشتہ ویڈیو میں عرض کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب یہودی تھے، تو یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا یا پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، دل میں، کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ بھی کھاؤں تو اسلام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ گوشت کھانا یا نہ کھانا کسی بھی شخص کا ایک ذاتی معاملہ ہے، وہ اس کی پسند اور ناپسند ہے، کسی کو بڑا پسند ہے، کسی کو چھوٹا پسند ہے، کسی کو مرغا پسند ہے، کسی کو دیسی پسند ہے، کسی کو برائلر پسند ہے، کسی کو دالیں پسند ہے، کسی کو سبزیاں پسند ہیں۔ تو یہ چوائس ہے ہر بندے کی، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی یہ کمپلشن نہیں ہے اس سلسلے میں۔ لیکن اب جب انہوں نے، ویسے تو عام روٹین میں آپ کو اونٹ کا گوشت، میں نے تو خیر شاید میں نے بھی کبھی نہیں کھایا ہوگا، ہاں باہر ملک، عرب ملک میں جانا ہوا تو 2-3 دفعہ تو ہو سکتا ہے کسی ضیافت دعوت وغیرہ میں کھا لیا ہو، کھلا دیا ہو کسی کو، پتہ نہیں، ہمارے یہاں عام طور پر ملتا بھی نہیں ہے تو کیا بھی نہیں جاتا، تو ہم اس پر کوئی مسئلہ، مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی قدغن بھی نہیں ہے، کوئی ایسی اس میں وعید بھی نہیں ہے۔
تو لیکن وہ ان کے دل میں جو خیال آیا تھا وہ اس پرسپیکٹو میں نہیں آیا تھا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا یا کیا فرق پڑتا ہے، مجھے اچھا لگتا یا میں نہیں کھاتا. تو اس کا کانٹیکسٹ اور تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ان کے سابقہ مذہب میں اس گوشت کا کھانا جو ہے وہ ممنوع تھا. تو انہوں نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد اگرچہ کھانا پینا تو پھر بھی انسان اسلام قبول کرنا جو ہے وہ تو ایک آپ نے مذہب اپنا تبدیل کر لیا، یہودیت سے اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن گوشت کھانا تو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کھائیں یا نہ کھائیں، عام طور پر اس پہ کوئی پابندی نہیں. لیکن اس کانٹیکسٹ میں جب انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا تو اسلام کو اس سے فرق نہیں پڑتا، بظاہر سے فرق پڑتا بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو آیت مبارکہ ہے یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ نازل ہو گئی. اس آیت کا شان نزول یہ واقعہ ہے کہ ان کے دل میں خیال آیا تو قرآن نازل ہو گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. گویا کہ جو آپ کے ذہن میں دماغ میں اپنے سابقہ مذہب کی روایات ہیں، اقدار ہیں، سوچیں ہیں، ان کی حرام حلال، ان کی پسند ناپسند، ان کی جائز ناجائز، جو پچھلے مذہب کی باتیں ہیں ان کو اب آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا. تو یہی اس بات کو ہم اگر تھوڑی تطبیق دے دیں اس بات کے ساتھ کہ اسی طرح جب ہمارے یہاں ہندوؤں والی رسومات تھی، رواجات تھے، ہم مسلمان ہوئے ہیں ہندوؤں سے، ہمارے کوئی کسی کے دادا، کسی کے پڑدادا، کسی کے لکڑ دادا، کو 4 نسلیں، کو 6 نسلیں، کو 5 نسلیں، کو 4 نسل پہلے ہندوؤں سے مسلمان. لیکن وہ جو چیزیں ہیں، وہ سوچ ہے جو ابھی تک وہی برادری ازم والی. اب اس میں کوئی تخصیص کسی بڑی برادری کہلانے والے، اگرچہ بڑی تو کوئی بھی نہیں ہے، سب برابر ہیں. تو اس میں کوئی جس کو ہم تو نہیں سمجھتے، خیر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی ذات ہے، تو وہ لوگ بھی اپنی ذات سے باہر نہیں کرتے. تو بڑی ذات سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنی ذات سے باہر نہیں کرتے. تو یہ جو چیز ہے اس حد تک کہ ٹھیک ہے آپ کو اچھا میچ نہیں ملتا، لیکن اگر آپ کو سارا کچھ پرفیکٹ مل جاتا ہے، ہر چیزیں میچ کر جاتی ہیں، میچ آپ کو کمپلیٹ اور ایکوریٹ مل جاتا ہے، تو پھر آپ کی یہ سوچ کے کیونکہ ہم یہ برادری ہماری ذات ہے، ہماری یہ قوم ہے، چنانچہ ہم اس ذات اور اس ذات میں یہ ہے اور وہ نہیں کریں گے. تو یہ اس کنٹیکسٹ میں یہ بات جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اسلام نے مسلمان ہو گئے آپ، جائز ہے آپ کے لیے، پھر آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو پھر وہ پچھلے مذہب والی جو سوچ ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا. بس یہ ایک بڑا بنیادی ہمارا سوشل معاشرتی ایشو تھا، اس حوالے سے سوچا کہ آپ کو بتا دیا جائے.